ساری آزمائشوں کے اندر پورا اترے. تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کون دے رہے ہیں؟ کہاں ہم نے وحی کیا آپ کی طرف؟ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سیرت کے پہلو بھی لے لیتے ہیں. ہم نے قربانیاں کرنی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل قربانی ہوگی تو ہمارے زبان پر الفاظ یہی ہوں گے کہ آج کس کی سنت کو زندہ کرنا ہے؟ کس کی سنت کو بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ قربانی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صرف قربانی ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے؟ ایک قربانی ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور کوئی سنت نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی تو سنتیں ہوں گی جو رب نے قرآن میں، جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی بھی. اور بھی تو سنتیں ہیں نا، اور سنتوں میں سے کچھ ہم یہ سنت لے لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام بڑے شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے، قدردانی کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ نے اس کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. اور جن پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں پھر وہ نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کو بے راہ و رہبی کا شکار ہونے نہیں دیتے، اللہ پھر ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. اللہ دنیا کے اندر ان کو چن لیتے ہیں، اللہ ان کو آخرت میں چن لیتے ہیں، اللہ ان کو آخرت کے اندر بھی چن لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے میں اور دوں گا. اللہ نے فرمایا اگر تم شکر گزاری نہیں کرو تو کیا کرے گا اللہ؟ اللہ نے جو تم پہ نعمتیں کی اللہ وہ نعمتیں بھی چھین لیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اے میرے ساتھیو، اے میری امت کے لوگوں، انظروا الی من هو اسفل منکم، اللہ نے تم پر بڑی نعمتیں کی، اللہ نے تم پر بڑے انعامات کیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انظروا الی من هو اسفل منکم، تم نے اس شخص کی طرف دیکھنا ہے جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہے، نیچے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف نہیں دیکھنا جو دنیاوی اعتبار سے مال میں، جان میں اور مقام میں دنیاوی اعتبار سے تم پر فائق ہے، تم سے اوپر ہے، اس کی طرف نہیں دیکھنا. یہ تعلیم کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یہ بات زیادہ لائق ہے. کیا بات؟ کہ تم اپنے سے کم تر بندے کی طرف دیکھو، تم اپنے سے اوپر والے دنیاوی اعتبار سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو. یہ بات زیادہ لائق ہے کس بات سے؟ اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر جانو جو اللہ نے تم پر کی، جو اللہ نے تم پر کی. تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک پہلو، ایک سنن میں سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے تھے، نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے. اور ہم آپ بتائیں، ایمان سے بتائیں، کبھی آپ رات کو بھوکے سوئے اور کبھی رات کو رب نے بھوکا سونے دیا ہے؟ پیٹ بھر کے سلاتا ہے، پیٹ بھر کے سلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کرتے کیا ہے؟ دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اچھا اس کو دے دیا ہے، اللہ مجھے نہیں دیا، اللہ اسے دے دیا ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا. اور بعض دفعہ جب انسان کو تھوڑی سی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے پھر انسان اللہ کا نہ شکرہ تو نہ شکرہ ہے، پھر اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ سے یہ کہتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے دوستوں کو، ہم نے تو سنا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ یہ مصیبت اور پریشانی دینے کے لیے اللہ تجھے کوئی اور نظر نہیں آیا تھا؟ اس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے میں تجھے نظر آیا تھا. یہ کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے.
تو اللہ کے محبوب آپ ذرا دیکھیں، جب ہم یہ جملے ادا کرتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کا اللہ تعالیٰ نے پورا جسم آپ کو صحیح سالم دیا، 2 ہاتھ دیے، چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، بولنے کے لیے صحیح سالم زبان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے. کبھی ان کا تصور بھی کرو، ان سے پوچھو جن کی بینائی نہیں ہے، آپ کو بینا ہے تو بینے لوگوں سے پوچھو اس کی قدر کیا ہے، ان 2 آنکھوں کی کیا قدر ہے. اور جن کے ہاتھ یہ اٹھ نہیں سکتے، فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، ان سے جا کے پوچھو ان دونوں ہاتھوں کی قدر کیا ہے. اور جو چلنے سے قاصر ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے پاؤں چھین لیے ہیں، کبھی ان سے جا کے پوچھو کہ ان پاؤں کی قدر کیا ہے. اللہ نے تو آپ کو سب کچھ دیا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا بھی، پھر جب آزماتا ہے تو پھر دیکھتا ہے میرے بندے میری آزمائش میں کتنا جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں جب رب کی آزمائش آتی ہے نا، تو ایک بات یاد رکھیں، ان مع العسر یسرا، تنگی کے دن ہمیشہ نہیں رہتے. تنگی کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی کہ تنگی ہے، تنگی کے یہ بدحالی کے دن کچھ دن ہیں. ان مع العسر، ساتھ اللہ نے فرمایا یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. اور یاد رکھیں یہ پریشانی کے دن کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں، پریشانی کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان دنوں کے اندر اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں. قربانی والی سنت آپ نے زندہ کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ابھی میں نے بیان نہیں کی، یہ تو صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہی پہلو آپ کے سامنے آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام شاکر لنعمہ تھے، وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے تو اس کی شکر گزاری کرنے والے تھے، کیونکہ اپنے کل قربانی کرنی ہے. اور صرف قربانی ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں.